بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. سبحان اللہ. پچھلی آیات کریموں میں اللہ تبارک و تعالی نے جنت کی نعمتوں اور وہاں پہ جو اہل ایمان کو پاک بیویاں ملنے والی ہیں ان کا ذکر کیا، اور سورہ عنکبوت میں عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں اس کا ذکر کیا. تو اور ساتھ رب تبارک و تعالیٰ نے عنکبوت جو ہے نا وہ مکڑی کو کہتے ہیں، اور مکڑی کا جالا انتہائی کمزور ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دی بتوں سے، اور مکھی کی مثال دی رب تبارک و تعالیٰ نے بتوں سے کہ بت جو ہیں وہ اتنے کمزور ہیں کہ ان کے سامنے جو پرساد سمجھ لیں یا جو بھی کہہ لیں نیاز چڑھاوا آ کے لوگ رکھتے ہیں، وہ آ کر کے مکھی لے کے چلی جائے تو بت تو اسے وہ بھی واپس نہیں لے سکتا، اتنا کمزور ہے. تو فرمایا وہ تمہاری مدد کیسے کرے گا، تمہارے ساتھ کیسے تعاون کرے گا، تمہاری مدد کو کیسے پہنچے گا. رب تبارک و تعالیٰ نے یہ جو مثالیں بیان فرمائی نا اور جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا، تو کافروں نے، یہودیوں نے اعتراض کیا. انہوں نے کہا رب کی اتنی عظمت اور شان وہ مکھی مچھر ان کا ذکر کیوں کرے گا؟ نعوذ باللہ من ذالک. انہوں نے یہ اشکال پیش کیا، یہ اعتراض کیا کہ یہ قرآن رب کا کلام ہے ہی نہیں. کہتے ہیں قرآن رب کا کلام ہوتا تو رب تبارک و تعالیٰ کی تو شان بڑی بلند ہے، وہ تو بڑی اونچی شان والا ہے، ان کے مقام ہے اس کا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے پھر ان مکھی کی اور مچھر کی ان باتوں کی کیوں مثالیں دے گا؟ تو یہ ذہن میں رہے کہ مثال جب دی جاتی ہے کسی چیز کی وہ ممثل لہو کے حساب سے دی جاتی ہے. اب بدھ کی کمزوری بیان کرنی تھی تو رب تبارک و تعالیٰ نے مثال اسی حساب سے دینی تھی. کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ تو اپنی شان کے مطابق کیا ہی مثال دیتا رب تبارک و تعالیٰ، وہاں بنتی ہی نہیں. کسی چیز کی کمزوری بیان کرنی ہو، اس کا عجز بیان کرنا ہو، اس کی حقارت کو بیان کرنا ہو تو پھر مثال اسی حساب سے دی جاتی ہے. مثال ممثل لہو کے حساب سے دی جاتی ہے. یہ ان کا انتہائی احمقانہ یہودیوں کا ایک خیال تھا کہ قرآن کریم جو ہے یہ تو مکھی کی اور مچھر کی مثالیں دیتا ہے، ان چیزوں کو بیان فرماتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو جواب دیا اس آیت کریمہ میں. یہاں بھی یہودیوں کا تقویٰ جو ہے وہ شوٹ کر گیا. انہوں نے کہا رب تبارک و تعالیٰ خالق اور مالک ہو کر وہ کیسے مثال دے سکتا ہے مچھر کی اور مکھی کی. یہاں بھی جب کچھ دینی مسائل بیان کیے جاتے ہیں، کئی ذلیلوں کی ذلت کو ظاہر کرنے کے لیے، اسے لوگوں پر عیاں کرنے کے لیے کوئی مثال دی جاتی ہے تو لوگ جو ہیں وہ ان کا تقویٰ چڑھ جاتا ہے سر کے اوپر. وہ کہتے ہیں لو جی یہ ایسی تو بات ہونی ہی نہیں چاہیے تھی. بندہ پوچھے کہ جی آپ کی شان کے لائق نہیں ہے کہ آپ کریں، کہتے ہیں جی آپ کرتے رہتے ہیں. کہتے ہیں جی آپ کی شان کے لائق نہیں ہے کہ آپ کریں. جی یہ کہاں سے کلیئر نکال لیا آپ نے کہ شریعت کا ایک حکم آپ کے لیے حلال ہے ہمارے لیے حرام ہے. اور اگر آپ دیکھیں پچھلے دنوں بھی میں نے آپ کے سامنے کریم آقا علیہ السلام کی ایک مثال بیان کی تھی. آقا علیہ السلام نے منافق کو کس بکری کے ساتھ تشبیہ دی ہے، کتنی بڑی مثال تھی وہ.
اب کو بیٹھ کے جناب کہے جی دیکھیں جی یہ تو بڑی گندی مثال ہے، گندی مثال وہ منافق کے حساب سے مثال بنتی ہی یہی ہے، اور مثال دینے والے امام الانبیاء علیہ السلام ہیں۔ یہ یہودیوں کا بھی یہی حال تھا، وہ بھی یہی کہتے مچھر مکھی، یہ رب تعالیٰ تو بڑا عظیم ہے، وہ تو اعلیٰ ہے، مچھر مکھی کی مثال رب کیوں دے گا؟ بھائی جب بت کی عاجزی بیان کرنی ہے، اس کا عجز، عاجزی نہیں، اس کا عجز بیان کرنا ہے، اس کی حقارت کو بیان کرنا ہے، اس کی ذلت کو بیان کرنا ہے، اور اس کے ماننے والوں پر اس بت کو ننگا کرنا ہے، تو پھر مثال وہی دی جائے گی جو بت کی شان کے لائق ہوگی۔ یہ عجیب ان کا مطالبہ ذلیلوں کا کہ مثال جو ہے وہ ممثل لہو کے حساب سے نہ ہو، رب کے حساب سے ہو، رب کی شان کے متعلق ہو۔ وہ عجیب بیوقوف احمد ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ سبحان اللہ، میں ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضہ فما فوقها، میں اللہ حیا نہیں فرماتا کہ وہ مچھر کی مثال دے یا اس سے بھی کسی اوپر کی شے کی مثال دے۔ مچھر کی مثال دے رب تبارک و تعالیٰ، تب بھی رب تبارک و تعالیٰ نہیں حیا فرماتا۔ میں اس سے گھٹیا شے ہے اس کی بھی مثال دے رب تبارک و تعالیٰ، رب اس سے بھی شرم نہیں فرماتا، رب اس سے بھی حیا نہیں فرماتا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا؟ فرمایا کہ ہماری اسی مچھر اور مکھی کی مثال کو دیکھ کر کے کئی لوگ کافر ہو گئے، کئی مومن ہو گئے ہیں۔ جنہوں نے اعتراض کیا وہ کافر ہو گئے، رب نے مثال بیان کی، اعتراض کرنے والے کافر، رب تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی اور اس پہ ایمان لانے والے رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی مذمت فرمائی جنہوں نے اعتراض کیا، اور جنہوں نے اس کو مانا، تسلیم کیا، رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایمان کا سند، ایمان کی سند عطا فرمائی۔ دیکھیں جی رب تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، رہے مومن، وہ ابو بکر اور عمر ہوں یا عثمان و علی ہوں، طلحہ و زبیر ہوں، سعد و سعید ہوں، ہیں وہ بلال ہوں یا ابو ذر غفاری ہوں، ہیں فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ مومن جو ہیں، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، انہیں یقین ہے، وہ جانتے ہیں کہ جو کچھ بھی آ رہا ہے یہ ہمارے رب سچے کی طرف سے آ رہا ہے۔ انہیں کوئی اعتراض نہیں، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، انہیں کوئی شبہ نہیں ہے، انہیں کوئی اشکال نہیں۔ یہ یہودی پاگل ہیں جنہیں اعتراض ہو رہا ہے کہ یہ رب اتنی شان والا مچھر مکھی کی بات کیوں کرے گا؟ رب اتنی شان والا رب ہو کے مچھر مکھی کی بات کرے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ کلام ہی رب کا کلام نہیں ہے، یہ قرآن ہی رب تبارک و تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، رب بیڑا غرق کرے حسد کا اور بغض کا اور کینے اور جہالت کا، اناد کا، جہاں یہ آ جائے بندے کو رب کے قرآن سے ہی اندھا کر دیتی ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، رہے کافر جی، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ کہتے ہیں رب نے یہ مثالیں دے کر ارادہ ہی کیا کیا ہے، رب کیا چاہتا ہے یہ مثالیں دے کر۔ اب بتائیں جی، پہلے جنہوں نے رب کی طرف سے آنے والے کلام کے بارے میں یہ کہا تھا یہ ہے ہی رب کی طرف سے، رب نے انہیں فرمایا کہ آمنو، یہ مومن ہے، اس سے ثابت وہ مومن اعتراض نہیں کرتا۔ آگے بات ہے جب کافر کی تو رب تبارک جنہوں نے اعتراض کیا رب نے انہیں کافر فرمایا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ کافر جو ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارادہ کیا ہے یہ مثال دے کر، رب تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کی جزا بیان کی، اعتراض کرنے والے کی بھی اور تسلیم کرنے والے کی بھی۔ وہ جو اس دن میں نے بتایا تھا تسلیم کے بعد تحقیق کرنا کفر ہے، مان لینے کے بعد تحقیق کرنا ہے۔ جب مان لیا ہے کہ یہ قرآن رب کا کلام ہے، پھر بندہ اٹھا کے دیکھے یار یہ جو آج میں کہا گیا ہے یہ سچا بھی ہے یا جھوٹا ہے، تو بندہ تو کافر ہو گیا، تحقیق کرتا کافر ہو گیا، یہ سوچ کے کافر ہو گیا، بندہ مومن نہیں رہا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اگر بندہ غور کرے نا تو بندے کو سمجھ آئے، اس سے ہزاروں نہیں کروڑوں مسائل حل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تبارک و تعالی بہت سے لوگوں کو اسی قرآن کے ذریعے گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو اسی قرآن کے ذریعے ہدایت دیتا ہے۔ اب کو بندہ کہے جی ایک ہی قرآن ہے، ہدایت بھی وہی گمراہی بھی وہی دے، اسی سے بندہ گمراہ ہو جائے، اسی کو پڑھ کے بندہ ہدایت پا جائے۔ مثال کے طور پر یہ بچہ اینک پہن کے بیٹھا ہے،
کوئی بندہ جائے ڈاکٹر کے پاس اور جا کر کہے جی میری آنکھ کی بینائی جو ہے وہ کم ہو گئی ہے، تو سنا ہے آپ نے کوئی شیشے بنائے ہیں تو آپ مہربانی کریں مجھے بھی کوئی دیں، وہ اینک اٹھا کے دے دے اور وہ آئے اور آ کر اینک کو آنکھ میں مار دے اس طرح زور سے، آنکھ پھوٹ جائے اس کی، وہ جا کے ڈاکٹر کو جا کے کہے بھی ڈاکٹر صاحب آپ نے اینک کس لیے بنائی تھی، وہ کہے گا آنکھ اس کی نکلی ہوئی، ڈاکٹر بھی دیکھ لے گا، ڈاکٹر کہے گا جی آنکھ میں نے دانا لوگوں کی بینائی تیز کرنے کے لیے بنائی تھی اور تیرے جیسے پاگلوں کی آنکھ پھوڑنے کے لیے بنائی تھی، کہ نہیں سمجھ آئی؟ اب یہی اسپیکر ہے نا، یہ اسپیکر ہے، اب میں لے کر کے یہاں سے بول رہا ہوں تو آہستہ بول رہا ہوں، آواز سب تک پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ اگر یہ اسپیکر ہی بند ہو پھر میں زور لگاتا رہوں، زور بھی لگے گا، گلا بھی بیٹھ جائے گا، ہو سکتا ہے اوپر سے ٹھنڈا پانی پی لوں شام کے وقت، ابھی نہیں، شام کے وقت ٹھنڈا پانی پی لوں، گلا خراب ہو، بخار بھی ہو جائے، بیمار بھی ہو جاؤں، ہے یہی اسپیکر بھائی، لیکن اس کا استعمال بنانے والے کے کہنے کے مطابق ہوگا تو نفع ہوگا، کہنے والے کے مطابق نہیں ہے تو نقصان ہوگا۔ جیسے کوئی بندہ پیناڈول گولی لائے سر میں درد ہو اور 2-3 کلو لا کے سر میں باندھ لے اوپر اور کہیں سر میں درد ہے 2-3 کلو گولیاں باندھی ہیں میں نے پیناڈول کی، لیکن فرق کوئی نہیں پڑ رہا، دنا بندہ کہے گا بالکل اس سے نفع اٹھانا ہے نا تمہیں، صرف ایک گولی پانی کے ساتھ اندر اپنے گزار لے ٹھیک ہو جائے گا تم، ہے یا نہیں ایسا؟ تو بھائی قرآن کریم جو ہے اس سے ہدایت لینے کا طریقہ بھی وہی ہے جو رب نے عطا فرمایا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے ہمیں۔ اگر کوئی بندہ بک بک بھی کرتا رہے، اعتراض بھی کرتا رہے اور کہے کہ نفع نہیں ہو رہا قرآن سے، ہمیں تو کچھ نہیں سمجھ آ رہی، ہم تو بے دینی ہوئے جا رہے ہیں، تو بھائی اسے یہی کہیں گے تم نے پینڈول سر پہ باندھی ہوئی ہے، اسے کھا کے دیکھو، جیسے بنانے والے نے طریقہ بتایا ہے وہی طریقہ استعمال ہو، اسی پر عمل ہو تو آپ کو نفع ہوگا، وغیرہ نفع ہونے والا نہیں ہے۔ دیکھیں جی رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یضل بہ کثیرا، یہ رب تبارک و تعالیٰ قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، یعنی قرآن کریم تو پڑھتے ہیں لیکن ساتھ اعتراض بھی کرتے رہتے ہیں، قرآن کے احکامات کو مانتے بھی نہیں ہیں، قرآن کو بھی پڑھتے ہیں ساتھ ساتھ انگریز کی تہذیب کو بھی اپناتے ہیں، اسے درست بھی کہتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں سمجھا ہم نے نہیں ہے، قرآن کو سمجھا انگریزوں نے ہے، بتائیں گے سمجھا انگریزوں نے ہے۔ تو کئی ایسے احمد پاگل ہیں، نعوذ باللہ، کل کی بات بتاتا ہوں، ایک مفتی صاحب بیان کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ایک مائی صاحبہ نے انہیں فون کیا ہے، ان مفتی صاحب کو، مجھے نہیں، ان مفتی صاحب کو فون کیا ہے، پاکستان سے ایک لڑکا جو ہے نا اسکالرشپ کہتے ہیں نا اسے، اسکالرشپ پہ باہر گیا پڑھنے کے لیے، تو ابھی اس کا پہلا سال ہی تھا پڑھتے ہوئے، کسی نے اسے بائبل دے دی، وہ لڑکا عیسائی ہو گیا، مرتد ہو گیا لڑکا۔ اب بتائیں اس مائی کی تو نسلیں مرتد ہو گئی، بیٹا مرتد، آگے بہو بھی مرتد، آگے پھر پوتے پوتیاں سارے جو بھی پیدا ہوتے جائیں گے سارے کے سارے فارغ، بتائیں بھائی یہ حال ہوتا ہے ان کا جو اپنی تہذیب کو چھوڑ کر کے دوسروں کی، یعنی یہ تہذیب جو ہمارے پاس ہے یہ تو رب کی دی ہوئی ہے نا، رب کی عطا کردہ اور میرے آقا السلام کی اپنائی ہوئی ہے، ہاں یہ جو ہمارے پاس تہذیب ہے نا یہ اس پہ ایک ایک عمل پہ میرے آقا السلام کی مہر لگی ہوئی ہے، سبحان اللہ، ہاں آقا علیہ السلام کے عمل سے ہو کر کے آئی ہے، اسے شرف حاصل ہے کہ اس تہذیب کو امام الانبیاء نے اپنایا ہوا ہے، ہاں یہ حضور کی تہذیب ہے، تہذیب میں تسنن۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور اسی قرآن کے ذریعے رب تبارک و تعالیٰ بہت ساروں کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اور آگے رب تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ گمراہ ہوتے کون ہیں، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور قرآن کریم سے فاسق ہی گمراہ ہوتے ہیں، رب تعالیٰ جنہیں گمراہ کرتا ہے وہ فاسق ہی ہوتے ہیں۔ فاسق کے 3 درجے علماء نے بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ تغابی، کیا ہے؟ تغابی، تغابی اسے کہتے ہیں جو شہوت کی وجہ سے، نفسانی خواہش کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہو جائے لیکن گناہ کو گناہ سمجھے، وہ یہ سمجھے کہ رب کی نافرمانی مجھ سے ہوئی ہے اور شرمندہ بھی ہو، ایسا بندہ مومن ہے، ایسا بندہ مومن ہے۔ دوسرا درجہ ہے فسق کا، انہماک، بندہ گناہ کرے لیکن گناہ کو گناہ جانے، گناہ میں مصروف ہو جائے، رات دن گناہ کرتا رہے، رب کی نافرمانی کرتا رہے، ہیں جی، تو یہ بھی بندہ مومن ہے، یہ بندہ بھی مومن ہے۔ تیسرا درجہ ہے جی جہود،
کیا درجہ ہے؟ جہود۔ یہ وہ درجہ ہے کہ بندہ گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے، گناہ کو اچھا کام کر کے، اچھا کام جان کر کرے، ایسا بندہ کافر ہو جاتا ہے، مومن نہیں رہتا۔ سمجھ آیا مسئلہ؟ ایسا بندہ مومن نہیں ہے۔ بتائیں جی آج بھی فلمیں ڈرامے بنا رہے ہیں تو اسے کیا سمجھ رہے ہیں؟ اچھا کام نہیں سمجھ رہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، ایک خاتون کا بیان چھپا تھا اخبار پہ، اس میں اس نے کہا کہ فلمیں اور ڈرامے بنانا ہم اسے عبادت سمجھتے ہیں۔ تو بتائیں بات کہاں جا پہنچی؟ ایک ہے کسی کام کو اچھا سمجھنا اور پھر اسے کرنا، ایک یہ ہے کہ اسے رب کی رضا کا ذریعہ سمجھ کے کرنا کہ رب راضی ہے اس کام سے۔ ایسا بندہ تو کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، مومن ہی نہیں رہتا وہ۔ آگے دیکھیں جی، رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ۔ میں فاسقوں کی پھر تعریف کی رب تبارک و تعالی نے، فاسق ہیں کون؟ مزید توضیح فرمائی رب تعالی نے، میں فاسق وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے عہد کو مضبوط ہونے کے بعد توڑ دیں۔ رب کے ساتھ وعدہ کیا ہے، کیا وعدہ کیا جی؟ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ یہ عہد کیا تھا سب نے، مولا دنیا میں جا کر ہم تجھے ہی رب مانیں گے، تجھے ہی روٹی دینے والا مانیں گے، تجھے ہی رزق دینے والا مانیں گے۔ یہاں آ کر کوئی امریکہ کو مان رہا ہے، کوئی کمپنی کو مان رہا ہے، کوئی کسی کو مان رہا ہے، کوئی کسی کو مان رہا ہے، کوئی وڈیرے کو مان رہا ہے، کوئی نواب کو مان رہا ہے، کوئی کسی چیمے چٹھے کو مان رہا ہے، کوئی کسی کو مان رہا ہے یا نہیں؟ ایسا جو کہتے ہیں مجھے تو روٹی فلاں دیتا ہے، میں نے اسے چھوڑ دیا، نوکری چھوڑ دی تو پھر میں کیا کروں گا؟ رب کے دین کی طرف آ گیا تو بچے بھوکے مر جائیں گے، میں پھر کیا کروں گا؟ سود کے کاروبار کو لوگ جو ہیں آج سائنس کو خدا مانے بیٹھے ہیں، سائنس کو رب مانے بیٹھے ہیں۔ رب تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ میں تم نے تو وعدہ کیا تھا مجھے ہی رب مانو گے، تم نے کہا تھا عالم ارواح میں مجھے خدا مانو گے، یہاں آ کے سارے وعدہ توڑ چکے ہو، عہد توڑ دیا تم نے، رب کے ساتھ کیا ہوا توڑ دیا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، فرمایا کہ اور ان چیزوں کو توڑتے ہیں جن کو جوڑنے کا رب نے حکم دیا ہے۔ رشتہ داریاں جوڑنا، تعلقات جوڑنا، اہل اسلام کے ساتھ تعلق جوڑ کے رہنا۔ یہاں ایک ملک کے مسلمان دوسرے ملک کے ساتھ نہیں بنا کے رکھ سکتے، مسلمان مسلمان کا دشمن ہو چکا ہے، مسلمان مسلمان کا مخالف ہو چکا ہے۔ اب بتائیں جی، ان کو جس رشتے نے آپس میں منسلک کیا تھا وہ تو لا الہ الا اللہ کا تھا، وہ تو تیرے پاس بھی ہے، وہ اس کے پاس بھی ہے، وہ رشتے کا جو سبب ہے وہ کلمہ وہ تو تیرے پاس بھی ہے، اس کے پاس بھی ہے، پھر تمہارے تعلقات کیوں ٹوٹ گئے؟ رشتہ تمہارا کیوں ٹوٹ گیا؟ ایک دوسرے کے دشمن تم کیوں بن گئے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں۔ رب تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ بھی توڑ دیا انہوں نے، اور جس چیز کو جوڑنے کا رب نے حکم دیا وہ بھی توڑ دیا، اور زمین میں فساد بھی پھیلاتے پھرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ گھاٹے والے ہیں، یہی لوگ کیا ہیں؟ گھاٹے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، اور تم اللہ کا انکار کر ہی کیسے سکتے ہو؟ اللہ کا انکار کر ہی کیسے سکتے ہو؟ کنتم امواتا فاحیاکم، اور تم تو سارے مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا ہے۔ بتائیں بھی پانی جو ہوتا ہے اس میں کوئی زندگی ہوتی ہے؟ پانی کیا زندگی ہوتی ہے اس میں؟ وہ پانی گندا پانی جو ہوتا ہے اس میں کون سی زندگی ہوتی ہے؟ کوئی زندگی نہیں نہ ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے معدوم سے وجود بخشا بندے کو، فرمایا رب تعالی نے ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا رب تعالی، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی بارگاہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ فرمایا کہ پھر قبر کی زندگی بھی ہے، یہ بھی ذہن میں رہے، قبر میں جا کر کے اللہ تعالی بندے کو زندگی دیتا ہے، مومن کو بھی کافر کو بھی۔ مومن کی زندگی جو ہے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جنت کی ہوائیں آتی ہیں، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دیا جاتا ہے، جنت کی خادمہ قبر میں اس کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ کریمہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کی جو حور ہوتی ہے اس کی خادمہ اس کے لیے قبر میں آتی ہے، اس نے ہار پہنا ہوتا ہے، یہ جنتی جو ہے نا خوش ہو کے ہار کو ہاتھ لگانے لگتا ہے، کوئی چیز سونی لگے دل کرتا ہے ہاتھ لگائے کہ نہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ہار کو ہاتھ لگانے لگتا ہے تو ہار ٹوٹ جاتا ہے، ہاتھ ٹوٹتا تو جنتی ایک دم، وہ مومن جو ہے نا وہ ایک دم گھبرا جاتا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ تو وہ حور سے تسلی دیتی ہے حاجی صاحب گھبراؤ نہیں،
سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، میں اور آپ مل کے ان سارے موتیوں کو جمع کر لیتے ہیں، ان موتیوں کو اکٹھے کر لیتے ہیں، کریم آقا علیہ السلام نے میں وہ موتی اکٹھے کر رہے ہوں گے، ادھر قیامت قائم ہو جائے گی، بس اتنا وقت لگے گا۔ یہ جتنے جلدی پہلے جا چکے ہیں مومن قبر میں اور جتنے اب جا رہے ہیں آگے جائیں گے، سب کے لیے وقت ایسا ہی جلدی گزر جائے گا، کریم آقا علیہ السلام نے میں کہ وہ موتی اکٹھے کر رہے ہوں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، رب تعالیٰ میں تم اس کا انکار کیسے کرتے ہو، تمہیں اس نے عدم سے وجود بخشا، پھر تمہیں زندگی دی، زندگی کے بعد پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں پھر زندہ کرے گا، پھر اپنی بارگاہ کی طرف لوٹائے گا۔ یہ احسانات بیان کر کے پھر فرمایا تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، اس نے زندگی دی ہے، ایسے تو نہیں نہ چھوڑا اس نے، یہاں سے لوگ لے جاتے ہیں ویزا دلوا کے باہر سعودیہ کا یا کسی اور ملک کا، وہاں جا کے چھوڑ دیتے ہیں، تو کتنے پریشان ہوتے ہیں بندے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تجھے دنیا میں زندگی دے کر ایسے تو نہیں چھوڑا، تجھے اتنے اعلیٰ مکانات بھی دیے، دنیا کی نعمتیں بھی دی، ہر طرح کے پھل بھی تیرے لیے اگا دیے، ہر طرح کی سبزیاں بھی تیرے لیے اگا دی، کھانے کے لیے گوشت بھی مہیا کر دیا، جانوروں کا، پرندوں کا، ہر چیز تجھے میسر کر دی۔ رب تعالیٰ نے میں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، میں زمین میں جتنی چیزیں ساری میں نے تیرے لیے بنائی ہیں، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سارا کچھ تمہارے لیے بنایا ہے۔ میں سارا کچھ بنانے کے بعد ثم استوی الی السماء، پھر رب تبارک و تعالیٰ نے آسمان کا ارادہ فرمایا، آسمان کا قصد فرمایا، فسواہن سبع سماوات، پھر رب تعالیٰ نے ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنائے، ایک دوسرے کے اوپر طے بتائے، اور فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔